رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر. اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ اس کا محاسبہ کیا جائے، اور اس کو وزن کر لو اس سے پہلے کہ وہ وزن کیے جائیں. کون فرماتے ہیں؟ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد کیا دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. کیا مطلب ہے حسن سلوک کا؟ کسے کہتے ہیں حسن سلوک؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کسی کی بھی اطاعت کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو نہیں کہا گیا سوائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. اتباع سنت میں کتاب و سنت کی اتباع مطلوب ہے، یعنی کتاب و سنت کی اتباع چاہیے، نہ کہ عمل کی قلت و کثرت. بخاری شریف کی روایت، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن جارہ. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے. ہمسایہ کا معنی ہوتا ہے جو ہمارے گھر کی دیواروں کے سایہ میں ہمارا شریک. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات بہترین نمونہ ہے جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو. ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم
واللہ غفور الرحیم۔ دینی بھائیوں اور دوستو، علماء کرام، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، آج 29 مارچ 2012 مطابق 6 جمادی الاولیٰ 1433 ہجری بروز جمعرات بعد نماز عشاء مکتب دعوت و ارشاد بطحہ کی جانب سے یہ ایک دینی، دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں ہم جیسے ناچیز کو بھی چند منٹ علماء اور مشائخ کے درمیان ایک اہم موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ آج کا موضوع اتباع سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ یہ موضوع کوئی نیا موضوع آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن آج کے اس مختصر سے وقت میں بہت ہی اختصار کے ساتھ چند نقطوں پر میں آپ کے سامنے لب کشائی کرنا چاہوں گا اور یہ بتلانے کی کوشش کی جائے گی کہ اتباع سنت کا مفہوم کیا ہے۔ اتباع سنت تو ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن وہ کون سے نقطے ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ ہم جب تک ان نقطوں پر عمل نہیں کریں گے، ان امور پر جب تک ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں پا سکتے ہیں۔ دینی بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران 164 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ بتلا دیا کہ ہم نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کیا احسان ہے؟ اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خطاب کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے۔ وہ احسان ہے کیا؟ احسان یہ ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے رسول مبعوث فرمایا۔ رسول مبعوث فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول مبعوث فرمایا؟ اس کے بعد فوراً اس کی وضاحت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے وہ نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت، ان آیتوں کی تلاوت کس لیے؟ تاکہ ہم اور آپ
اپنے اعمال سے آگاہ ہو جائیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں اور آپ کو یاد دلا دیا کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں، صریح گمراہی میں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو انہی میں سے مبعوث فرما کر کے یہ بہت بڑا احسان ہمارے اور آپ کے اوپر کیا۔ دینی بھائی اور دوستو، آج کے اس موضوع کے متعلق سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اتباع سنت کسے کہتے ہیں، اتباع سنت کا مفہوم کیا ہے، کتاب و سنت نے اتباع سنت کا مفہوم کیا متعین کیا ہے۔ آئیے ایک ایک نقطے کو ہم لے کر کے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو۔ اے نبی ان کو بتلاؤ، قل کہہ دیجئے نبی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی میری تابع داری کرو، یحببکم اللہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور یہیں پر بات ختم نہیں کر دیا، محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، بخش دے گا، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاؤ گے۔ واللہ غفور الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، تابع داری کرو، فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اگر یہ اس سے منہ پھیر لیں، کس چیز سے؟ تابع داری سے، اگر اعراض کریں تابع داری سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فرمان سنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تابع داری نہ کرنے والا، اطاعت نہ کرنے والا، تابع داری نہ کرنے والا وہ کافروں میں سے ہو جائے گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ سورہ آل عمران 31 اور 32 نمبر آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بتلا دیا کہ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لیں تو اس نے ہمیں اور آپ کو ایک طریقہ بتلا دیا، ایک راستہ بتلا دیا۔ وہ راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی تابع داری کریں، اتباع کریں، پیروی کریں، اطاعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اگر اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں تو، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محبوب بنا لے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم اطاعت نہیں کرتے ہیں، پیروی نہیں کرتے ہیں، اتباع نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کو اپنا دوست نہیں بناتا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، یہ دو الفاظ اس میں آئے، اتباع اور سنت۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتباع کسے کہتے ہیں اور سنت کسے کہتے ہیں، اس کے بعد موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ اتباع کے معنی تابع داری کرنا، پیروی کرنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ ہوتا ہے اتباع۔ اور اگر آپ سنت کے معنی جاننا چاہیں گے تو سنت کے معنی ہوتے ہیں لغت میں طریقہ، نمونہ، راستہ۔ لیکن اگر اصطلاح میں آپ جائیں گے اور اصطلاح میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصطلاح میں سنت کسے کہتے ہیں، تو اصطلاح میں سنت کے معنی ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ قول کیا چیز ہوتی ہے؟ قول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسے قول کہتے ہیں، یعنی قولی حدیث۔ فعل جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسی کو کہتے ہیں فعلی حدیث۔ اور تقریر کسے کہتے ہیں؟
آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی، جو صاحب بیٹھے تقریر کر رہے ہیں اسی کو تقریر کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تقریر کیا اسی کو تقریر کہتے ہیں۔ نہیں، تقریر یہ نہیں ہے، ایک ہوتی ہے قولی حدیث، ایک ہوتی ہے فعلی حدیث، اور ایک ہوتی ہے تقریری حدیث۔ تقریر کا مطلب یہ ہے، یا حدیث تقریری کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے درمیان کوئی عمل جاری اور ساری رہا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا ہو، اسے کہتے ہیں تقریری حدیث۔ تقریری یہ ہے تقریری حدیث، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کے موافق عمل کرنے کو اتباع سنت کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کے موافق عمل کرنے کو اتباع سنت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں اور اعمال کو اور اعمال کی تابعداری ہم سب کے اوپر فرض ہے، تمام لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جیسا کہ ابھی آیت میں آپ کو بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بندہ نہیں بناتا، اور نہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ لہذا رسول کی باتوں کو لو، رسول کی باتوں کو ہمیں اور آپ کو لینا ہے، اور ان باتوں میں جن چیزوں پر چلنے کا یا کرنے کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں ان کو کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان سے باز رہنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی جو کچھ دیں اس کو لے لو، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیں ان کو کر جائیے، اور جن چیزوں سے منع کریں ان سے باز ہو جائیے۔ دینی بھائی اور دوستو، اتباع سنت کا اجمالی مفہوم، اگر ہم اس طرح سے ہمارے ذہن میں ایک بات آئی کہ اتباع کیا ہے اور سنت کیا ہے، لیکن اتباع سنت کا اجمالی مفہوم اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو اجمالی مفہوم یہ ہے کہ اپنے عقائد و اعمال میں کتاب و سنت کی پیروی کی جائے، اور اسی کے دائرے میں اپنے عقائد و اعمال کو محدود رکھا جائے، اس دائرے سے نہ تجاوز کیا جائے نہ انحراف کیا جائے۔ یہ ہے اتباع سنت۔ اتباع سنت کے لیے سب سے پہلے جس چیز کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے وہ چیز یہ ہے کہ سنت نبوی کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت قولی، فعلی اور تقریری تینوں طرح کی سنتوں پر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت قولی، فعلی، تقریری تینوں طرح کی سنتوں پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن میں یہ بٹھانے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ بھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ بھی حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا ہے اور آپ نے اسے منع نہیں فرمایا وہ بھی حدیث ہے۔ سب سے پہلا نقطہ ہمارے ذہن میں اتباع سنت کے متعلق یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا نقطہ جو ہم بتلانا چاہتے ہیں آپ کو، دوسرا نقطہ یہ ہے اتباع سنت کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل فرما دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کی تکمیل فرما دی ہے، اور یہ نقطہ میں اس لیے بتلانا چاہتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ جب دین کی تکمیل فرما دی ہے تو اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکتا ہے اور نہ کسی چیز کو اس سے گھٹایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے سے جن چیزوں کو حلال قرار دیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہیں،
جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. نہ کسی حلال کو حرام کیا جا سکتا ہے، نہ کسی حرام کو حلال کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس میں کچھ اضافہ اور کمی کی جا سکتی ہے. یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی تکمیل فرما دی ہے، معلوم یہ ہوا ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمینہ کے لال پر دین کی تکمیل فرما دی ہے، اسی طرح سے آمینہ کے لال نے کسی بھی چیز کو پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. یہ بھی ہمارا ایک عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من و ان اے ٹو زیڈ ساری چیزوں کو، سارے پیغامات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے ہیں ان کو اپنی امت تک بالکل جوں کا توں پہنچا دیا ہے. دینی بھائیو اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے سے ان ساری چیزوں سے آگاہ کر دیا ہے جس کا ہمارا اور آپ کا حساب ہوگا قیامت کے دن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث آتی ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو چھپا لیا ہے، پہنچایا نہیں ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں گویا کہ ایسا شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی تھیں، وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی تھیں، ان ساری چیزوں کا حکم ہم نے تمہیں دے دیا ہے. اور وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی تھیں، وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی غضب اور لعنت کو لانے والی تھیں، ان سے ہم نے تمہیں منع فرما دیا ہے. یعنی ساری چیزوں کو ہم نے تم تک یہ پہنچا دیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دین کی تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرما دی ہے تو اب اس میں نہ کسی کمی کی ضرورت ہے اور نہ کسی بیشی کی ضرورت ہے. اسی طرح سے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں اگر کوئی شخص نئی بات لے کر کے آتا ہے اور وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو گویا کہ وہ یہ بتلانے کی کوشش کر رہا ہے، گویا کہ وہ اس بات کا قائل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام میں خیانت کی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے تو کسی چیز کی کمی کیسے رہ سکتی ہے. معلوم یہ ہوا دوسرا نقطہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو اپنے پیارے نبی پر مکمل کر دیا ہے، اس میں کسی بھی چیز کی کمی یا بیشی کی ضرورت نہیں. اسی طرح سے ایک تیسرا نقطہ ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اتباع سنت ترک اور اخذ دونوں صورتوں میں لازم ہے. ترک اور اخذ کا مطلب کیا ہے؟ ترک اور اخذ دونوں صورتوں میں لازم ہے. ترک اور اخذ کا مطلب کیا ہے؟ ترک اور اخذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو چھوڑ دیا ہے انہیں ہم چھوڑیں گے، اور جن چیزوں کو آپ نے کیا ہے ان کو ہم کریں گے. یہ ہوتا ہے ترک اور اخذ کا مطلب. یہ بھی ایک سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر چلنے کا حکم دیا ان پر آپ چلیے، یہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے اس سے آپ رک جائیے، یہ سنت ہے. یعنی یہ کہ اس کا ایک نقطہ یہ ہے، اتباع سنت کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ترک اور اخذ دونوں صورتوں میں لازم ہے. مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ نے موطا امام مالک کی ایک روایت کے سلسلے میں اپنی شرح اوجز المسالک میں کئی حوالوں سے ایک واقعہ ذکر کیا ہے. اس میں یہ تحریر ہے کہ ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس اور معاویہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. اس کو آپ دیکھیں، ترک اور اخذ کی بات جو میں بتلانا چاہتا ہوں.
ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس اور معاویہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. عبداللہ بن عباس نے دیکھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چاروں کونے کو رکن یمانی، حجر اسود اور رکن عراقی اور رکن شامی، یہ چاروں جو رکن ہیں ہر ایک کا وہ استلام کرتے ہوئے چل رہے ہیں. کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ چیز کو دیکھا کیا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ٹوک دیا اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 کارنر کا یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کا استلام کرتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ٹوکا تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لیس شیء من البیت محجورا، یعنی خانہ کعبہ کا کوئی بھی حصہ ترک نہیں کیا جا سکتا. یہ کس نے کہا؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں مجاہد بھی وہاں پر موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لیس شیء من البیت محجورا کہ خانہ کعبہ کا کوئی حصہ ترک نہیں کیا جا سکتا ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لڑائی جھگڑا نہیں، فائٹنگ نہیں، سیدھی سی بات، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. معاویہ نے کہا آپ نے سچ فرمایا. بات پوری ہو گئی، دونوں سمجھ گئے. کیا بات سمجھ میں آئی؟ چونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اے معاویہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہ رہا ہے کہ آپ رکن یمانی اور حجر اسود کا استلام کرتے تھے. اور جیسے قرآن کی آیت آئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا. امام شافعی رحمہ اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں جو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لیس شیء من البیت محجورا، اس کے جواب میں امام شافعی رحمہ اللہ کا جواب سنیے. کہتے ہیں کہ ہم رکن عراقی اور رکن شامی کا استلام اس لیے نہیں چھوڑتے کہ بیت اللہ کے کسی حصے کا چھوڑنا مقصود ہے، اور کوئی کیسے کسی حصے کو چھوڑے گا جب کہ وہ پورے بیت اللہ کا طواف کرتا ہے. لیکن ہم یہاں پر سنیے، لیکن ہم سنت نبوی کا اتباع فعلاً و ترکاً دونوں صورتوں میں کرتے ہیں. سنت نبوی کا اتباع فعلاً و ترکاً دونوں صورتیں میں کرتے ہیں، یعنی آپ نے جو کیا ہے ہم اسے کرتے ہیں اور آپ نے جسے چھوڑ دیا ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. ترک اور اخذ دونوں صورتوں کو دونوں صورتیں لازم ہیں، یعنی دونوں چیزوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے. اسی طرح سے ایک شخص امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آتا ہے اور امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ میں مکہ جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم احرام مدینہ کا میقات کیا ہے؟ ہاں بھائی آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے کیا؟ ذوالحلیفہ سے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ ذوالحلیفہ سے احرام باندھ لیجئے. اس شخص نے کہا کہ میں مسجد نبوی سے باندھنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس سے. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم ایسا نہیں کرو، اس میں فتنے کا ڈر ہے. اس نے کہا اس میں فتنے کی کیا بات ہے، صرف چند میل کا فاصلہ فرق ہے، میں یہاں سے باندھ لیتا ہوں، ذوالحلیفہ ہمارے سامنے ہے، اس میں فتنے کا کیا معاملہ ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم یہاں سے احرام باندھ کر کے یہ بتلانا چاہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن فضائل کو نہیں حاصل کر پائے ان فضائل کو تم حاصل کر رہے ہو. اس سے بڑا اور فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ امر رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں یا ان پر دردناک عذاب آ جائے. کیا فرق تھا؟ فرق یہ تھا کہ وہ شخص
مسجد نبوی سے احرام باندھنا چاہتا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اتباع سنت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے اسی حساب سے ہمیں اور آپ کو چلنا۔ چوتھا نقطہ یا چوتھی بات اتباع سنت کے متعلق یہ ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع سنت میں کتاب و سنت کی اتباع مطلوب ہے، نہ کہ عمل کی کثرت و قلت۔ اتباع سنت میں کتاب و سنت کی اتباع مطلوب ہے، یعنی کتاب و سنت کی اتباع چاہیے، نہ کہ عمل کی قلت و کثرت۔ قلت و کثرت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں کرتے جائیں، نماز پڑھ رہے ہیں پڑھتے جائیں، چاہے وہ قضاء عمری ہو یا کوئی بھی نماز ہو، ہم نماز چونکہ پڑھ رہے ہیں ہم زیادہ کر کے لے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، یاد رکھیے گا اتباع سنت کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ عمل میں ہمارے کتاب و سنت کی اتباع ہونی چاہیے، وہاں کثرت و قلت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا مجاہد سے مروی ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن عباس کے پاس آیا رضی اللہ تعالی عنہ اور بولا کہ میں ایک آدمی کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ دیکھیں کثرت و قلت والی بات، یعنی کم اور زیادہ والی بات دیکھیں آپ۔ ایک شخص عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک آدمی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، میں سفر میں پوری نماز پڑھ رہا تھا اور وہ سفر میں قصر کر کے پڑھ رہا تھا۔ کہنا وہ یہ چاہتا تھا کہ اس شخص کو اتنا بھی میسر نہیں ہوا کہ پوری نمازیں پڑھ لیں۔ وہ آدمی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہنا چاہتا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمہاری نماز ناقص تھی۔ وہ کیسے پڑھ رہا تھا؟ پوری نماز پڑھ رہا تھا، اور دوسرے ساتھی کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ وہ قصر کر کے پڑھتا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری نماز ناقص تھی اور تمہارے ساتھی کی نماز کامل تھی۔ سوچئے آپ، علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ابن عباس کی کمال فقاہت تھی کہ انہوں نے سنت رسول کی اتباع کو تمام و کمال قرار دیا اور اس کی ضد کو ناقص ٹھہرایا اگرچہ عدد میں وہ زیادہ تھی۔ کثرت و قلت یہ ہے، اتباع سنت ہے، کرنا اتنا ہی ہے جتنا حکم دیا گیا۔ اگر اتنا ہی کر کے ابو بکر کو دنیا میں جنت کی بشارت مل سکتی ہے، عمر کو دنیا میں جنت کی خوشخبری مل سکتی ہے، ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں مل سکتی؟ ہم کہتے ہیں ہم زیادہ کریں گے، ہم کہتے ہیں ہم گھٹا کر کے اور بڑھا کر کے کریں گے، اور یہی نہیں، اور آگے چلیے۔ بخاری مسلم کی ایک روایت جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن اس موضوع سے اس موقع سے سنیے کہ اتباع سنت میں کثرت کا کوئی دخل نہیں ہے، قلت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہاں ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اگر کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، پہاڑ لے کر کے آئے رائی سے زیادہ بیکار ہو جائے گا، اور اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے، تھوڑا بھی ہوگا تو جنت میں لے جانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہو۔ بخاری مسلم کی صحیح روایت جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لائے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن العاص اور عثمان بن مدعون، یہ تینوں ازواج مطہرات کے پاس آئے۔ کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ اس کو غور سے سنیے۔ یہ تینوں ازواج مطہرات کے پاس آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کرتے ہیں۔ عبادت کا حال معلوم کر لیا، ان لوگوں کے ذہن میں مقدار عبادت کم نظر آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبادت تھوڑی کم دکھتی ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے اتنا ہی کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ آپ تو نبی ہیں، بخشے بخشائے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے،
آپ کے لیے اتنا ہی کرنا بہت کافی ہے. ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم اس سے زیادہ عمل کریں. ان میں سے ایک شخص کہتا ہے میں اب پوری رات نماز پڑھوں گا, سوؤں گا نہیں. دوسرا شخص کہتا ہے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی افطاری نہیں کروں گا, یعنی روزہ نہیں توڑوں گا. تیسرا شخص کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا, چونکہ جب شادی کر لیتا ہوں, اگر شادی کر لیتا ہوں تو میں شادی بال بچوں میں پھنس کر کے عبادت نہیں کر پاؤں گا. تینوں نے اپنا اپنا فیصلہ سنا دیا, ازواج مطہرات کے سامنے سنایا. ایک نے کہا میں پوری رات نماز پڑھوں گا, دوسرے نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا, تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. ہوا کہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طلب کیا, ادھر آؤ. پہنچے, کہا تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں. ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان, میں نے ہی یہ بات کہی ہے, چونکہ ہم یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جنت سے ہم محروم ہو جائیں. یہ ان کے دل کی بات تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گئے تھے, کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں, میں تم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں, لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ توڑتا بھی ہوں, میں سوتا بھی ہوں, میں بیدار بھی ہوتا ہوں, میں نے شادی بھی کر رکھی ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص میرے راستے سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. یعنی یہ کہ پوری رات نماز پڑھنا, پورے سال روزے رکھنا, شادی بیاہ سے الگ تھلگ ہو جانا, کس لیے؟ تجارت کرنے کے لیے نہیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں, لیکن ان کا مقصد سنت نبوی کے خلاف تھا, جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. میرے بھائی اور دوستو, میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو موقع میسر کیا ہے, اور ہمیں اور آپ کو جو آزادی عطا کی ہے, ہمیں اور آپ کو جو تعلیم عطا کی ہے, اس میں ہم اتباع سنت کے مفہوم کو سمجھیں. اتباع سنت کا مفہوم یہ نہیں کہ ہم امت محمدیہ میں شامل ہیں, وہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. نہیں, اتباع سنت اس کو کہتے ہیں کہ اس میں نہ کثرت دیکھی جائے گی, نہ قلت دیکھی جائے گی, یعنی نہ کمی دیکھی جائے گی, نہ زیادتی دیکھی جائے گی. اگر کوئی چیز دیکھی جائے گی تو یہ ہوگی کہ اس شخص نے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا ہے یا اس سے ہٹ کر کے عمل کیا. معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر کثرت و قلت کا تعلق نہیں ہے, بلکہ اس یہاں پر تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا. یہ تینوں حدیثیں جو قولی, فعلی اور تقریری حدیثیں کہلائی جاتی ہیں, اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے. اسی طرح سے اور آگے چلیے, اگلا نقطہ جو اتباع سنت سے بہت زیادہ ٹچ کرتا ہے اور جس کو ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ سنت رسول پر, یاد رکھیے گا یہ بھی نقطہ, کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کے بھی قول و عمل کو ترجیح نہیں دیا جاتا اور نہ ہی دیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر کسی کے بھی عمل کو, کسی کے بھی قول کو ترجیح نہیں دیا جا سکتا ہے, چاہے وہ اپنے زمانے کا پرائم منسٹر ہو یا بڑا سے بڑا علامہ ہو. اگر کسی چیز کو ترجیح دی جا سکتی ہے تو سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلا دیا ہے, ہمیں اور آپ کو یہ بتلا دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور کسی کے بارے میں نہیں بتلایا. علامہ بھی آئیں گے, عمرہ بھی آئیں گے, اغنیاء بھی آئیں گے, سارے لوگ آئیں گے, لیکن نبی اپنی جگہ پر نبی ہے. نبی کی بات پر کسی کی بات کو ترجیح مت دینا.
जो नबी दें उसको लो, जो नबी जिससे नबी मना करें उससे बाज रहो। और किसी की बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन नबी की बात हमेशा सही होती है, चूंकि वो मासूम अनिल खता होते हैं। और अपने नबी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने तो यहाँ तक फरमा दिया है, अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा, कि ये नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, जो भी वो कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कहते हैं। इसी तरह से मेरे भाइयों और दोस्तों, जो बात चल रही थी तर्क और अख्ज़ की, इससे पहले एक नुक्ता वहां पर जो बहुत अहम है वो मैं भूल गया था, इसको भी आप समझ लें। तर्क और अख्ज़ छोड़ने की जो बात है कि जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया है, छोड़ने की बातों में दो तरीके होते हैं। और यहां पर आम लोग, आम्मतुन्नास जो गलती कर जाती है, छोड़ने की दो किस्में हैं। एक चीज तो वो है जो सराहत के साथ हदीस में मौजूद है। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद की नमाज में ना अजान है ना इकामत है, यह हदीस मौजूद है सराहत के साथ। हमने उसको छोड़ दिया, हम ना ईद की नमाज में अजान कहते हैं ना इकामत कहते हैं, यह सराहत के साथ मौजूद है। लेकिन दूसरा छोड़ना यह है कि किसी फेल की नकल ही ना हो जबकि असबाब मौजूद हों, यानी किसी फेल की दलील ना हो जबकि असबाब मौजूद हों, कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया होता तो कुछ नहीं कुछ सहाबा ज़रूर सुने होते, कहीं ना कहीं से ये बात ज़रूर आई होती, ये असबाब मौजूद हैं। इसके बावजूद कोई नकल नहीं है, मालूम ये हुआ कि वो है ही नहीं, उसको भी छोड़ना है। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने आप जा रहे हैं, हाथ को ऊपर उठाया और कम से कम 20 सेकंड तक आप जुबान से नियत करते रहे, मैं नमाज पढ़ता हूँ फलां फलां के पीछे और फलां के दाएं और फलां के बाएं, ये सारी चीज़ें इसका वजूद है ही नहीं। लिहाजा जिसका वजूद नहीं है उसको भी छोड़ना है। ये वो चीज़ है कि जिसकी फेल की नकल ही नहीं है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ये नहीं फरमाया, लेकिन इसका वजूद भी नहीं है, लिहाजा इसको भी नहीं अपनाया जाएगा। लिहाजा तर्क और अख्ज़ में से एक चीज़ ये भी है कि वो छोड़ने वाली चीज़ें जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ बतला दिया हो, या उस फेल के बारे में कुछ मौजूद ही ना हो जबकि असबाब मौजूद हों। असबाब मौजूद होने का मतलब ये बतलाना चाहता हूँ कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते तो पूरे सहाबा ने तो किसी सहाबा से मिलती ये बात, कहीं से ये बात मिलती, किसी हदीस में मिलती, जबकि किसी हदीस में नहीं मिल रही है, लिहाजा उसको भी बलाए ताक रख दीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए। कहने का मतलब यह है कि इत्तिबाए सुन्नत के मुतालिक ये सारे नुक्ते जो हैं इन पर हमें और आपको अमल करना चाहिए। तो मैं आपको ये बतला रहा था कि एक नुक्ता यह है कि किसी भी कौल व अमल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और अमल पर तरजीह नहीं दिया जा सकता है, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह और रसूल की इताअत करो। किसी की भी इताअत करने के लिए हमें और आपको नहीं कहा गया सिवाय अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के। इसी तरह से सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल का हुक्म माना यकीनन उसने अल्लाह का हुक्म माना। हम और आप आकर के कहाँ फंस जाते हैं? आम्मतुन्नास आज कहाँ फंस रही है? फंसती वहाँ पर जाकर के है जब आपके पास सवाल आता है और सवाल का जवाब सुनने से पहले एक सवाल करने वाला कहता है मौलाना साहब मैंने आपसे सवाल किया है, लेकिन आप ये बतला दीजिए कि आप किस इमाम के मानने वाले हैं, किस इमाम को लेकर के आप चल रहे हैं? कौन से इमाम? इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुमुल्लाह, ये सारे अइम्मा। हाँ, वो सुनना ये चाहता है कि आप ये बतला दें कि इन चारों में से किसको लेकर चल रहे हैं, किसको आप मानते हैं। आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे? आप यही कहेंगे ना कि हम फलां इमाम को मानते हैं। मालूम ये हुआ कि वो इमाम की बात तो सुनना चाहता है, लेकिन जो सारे इमामों का इमाम है उसकी बात वो नहीं सुनना चाहता।
اور بات کس کی مانی جائے گی؟ جو سارے اماموں کا امام ہے. ان سارے اماموں نے جس سے لیا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب ان کی بات آتی ہے تو لوگ یہاں سکتے میں آ جاتے ہیں کہ لوگ تو یہ مجھے دوسری طرف لیے جا رہے ہیں. میں تو ذہن بنا رکھا تھا فلاں امام کی بات سنوں گا، میں تو ذہن بنا رکھا تھا فلاں امام کے عقیدے کے مطابق مجھے عمل کرنا ہے، اسی عقیدے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. یہ مجھے یہاں سے نکال رہے ہیں، یعنی یہ کہ مجھے غیر مقلد بنا رہے ہیں. اور ان اماموں کا کیا کہنا ہے؟ ان اماموں نے کیا کہا ہے؟ ان اماموں نے کیا فرمایا؟ اپنی دنیا سے، اس دنیا سے جانے سے پہلے سارے امام بری ہو گئے. یہ سارے امام بری ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دامن پکڑ کر ہم مچل جائیں گے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں سنیے کیا فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اللہ کے دین میں رائے قیاس سے کوئی بات نہ کہو. لکھ لیجئے اس بات کو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین میں رائے و قیاس سے کوئی بات نہ کہو اور اپنے اوپر سنت کی اتباع لازم کر لو. جس شخص نے سنت سے قدم باہر نکالا وہ گمراہ ہو گیا. جس شخص نے سنت سے قدم باہر نکالا وہ گمراہ ہو گیا. آگے فرماتے ہیں میری کوئی بات کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کے خلاف ہو تو میرا قول چھوڑ دو. ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے. امام کہتے ہیں اگر شریعت سے میری کوئی بات ٹکرائے تو میری بات کو چھوڑو، شریعت کو لے لو. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، ہم آپ ہی کی بات کو لے کر کے چلیں گے. اسی طرح سے امام مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کا ہر قول قابل قبول ہو. یہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اور اس کے آگے کیا کہتے ہیں؟ ہمارا قول صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہو جاتا ہے تو پہلے اسے دیکھو، اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو تو لے لو ورنہ اس کو چھوڑ دو. یہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں. آئیے امام شافعی رحمہ اللہ کو دیکھتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری کتاب میں سنت رسول کے خلاف کوئی چیز پاؤ تو سنت رسول کو اختیار کرو اور میری بات چھوڑ دو. ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے. وہ کہتے ہیں چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے. آگے کیا کہتے ہیں؟ اگر میرا کوئی قول حدیث رسول کے خلاف آ جائے تو میں اپنے اس قول سے اپنی زندگی میں بھی رجوع کرتا ہوں اور مرنے کے بعد بھی رجوع کرتا ہوں. اپنی زندگی میں بھی رجوع کرتا ہوں اور مرنے کے بعد بھی رجوع کرتا ہوں. آگے بڑھیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا فرماتے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے حدیث رسول اللہ کو رد کر دیا وہ ہلاکت کے دہانے پر ہے. یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیا وہ ہلاکت کے دہانے پر ہے. آگے فرماتے ہیں تم نہ میری تقلید کرنا، نہ مالک کی تقلید کرنا، نہ شافعی کی تقلید کرنا، نہ اوزاعی کی تقلید کرنا، نہ ثوری کی تقلید کرنا، وہیں سے دین لینا جہاں سے ان حضرات نے دین کو لیا. ہم کہتے ہیں اگر آپ فلاں امام کے ماننے والے نہیں ہیں تو معاف کیجئے گا میں کسی اور سے مسئلہ معلوم کر لوں گا. کس کا مسئلہ چاہیے؟ شریعت کا مسئلہ چاہیے، شریعت اسلامیہ کا مسئلہ چاہیے. شارع کون ہیں؟ شارع علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور سیدھے یہ کہتے ہیں ہمیں فلاں امام کے مسلک کے حساب سے مسئلہ بتلائیے. دینی بھائیو اور دوستو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی آ گئی ہے، ایمان میں کمزوری آ گئی ہے. وہ ایمان نہیں رہا جو ابو بکر کا ایمان تھا، جو عمر فاروق کا ایمان تھا، جو عثمان غنی کا ایمان تھا، جو علی بن ابی طالب کا ایمان تھا. اگر وہ ایمان ہوتا تو ہم کہیں نہیں جاتے. اگر ہم جاتے تو وہیں پر جاتے جس طرح سے جب ابو جہل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے معراج کے موقع پر کہا تھا
قصہ واقعہ بہت لمبا ہے، اختصار کے ساتھ یہ کہ جب ابو جہل نے ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معراج کے موقع پر کہا تھا، اے ابو بکر تمہارے دوست نے تو کمال کر دیا ہے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، آج رات میں وہ بیت المقدس گیا، ساتوں آسمان پر گیا، اور وہاں جانے کے بعد ساری جگہوں کا سیر کرنے کے بعد رات میں آ کر پھر اپنے روم پہ پہنچ گیا، اپنے کمرے پر پہنچ گیا. تمہارا دوست تو کمال کا دوست. معراج سے واپس آنے کے بعد ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. کیا کہا ابو بکر صدیق نے؟ کہا اے ابو جہل، وہ تو مزہ لینا چاہتا تھا کہ اب جھٹلانے کا موقع مل گیا. ایک ہی رات میں بیت المقدس، ساتوں آسمان، اور پھر فجر کی نماز میں خانہ کعبہ میں، یہ محال ہے، یہ مستحیل ہے. یہ ابو جہل سمجھ رہا تھا، وہ یہ نہیں جانتا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابو جہل سن لے، اگر یہ بات جو تم کہہ رہے ہو میرے دوست نے کہا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. ابھی بات سامنے نہیں آئی ہے، یہ یقین ہوگا، یہ ایمان ہوگا، تب ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے. لیکن اگر ہم نے اپنے پیر کو بھی راضی کیا، فقیر کو بھی راضی کیا، ننگے بابا کو بھی راضی کیا، ڈنڈے شاہ کو بھی راضی کیا، سارے لوگوں کو جب ہم نے راضی کرنے کی کوشش کی تو اللہ کا تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اسی طرف موڑ دیا. کیوں موڑ دیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے. کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص حقیقت کے واضح ہو جانے کے باوجود رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یاد رکھو، نُوَلِّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر وہ خود متوجہ ہو اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا راستہ آسان کر دیتا. جاؤ، اگر درگاہ پہ جانا چاہتے ہو جاؤ، راستہ کھلا ہوا ہے. کیوں؟ آخر میں فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یاد رکھو ان لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ دوزخ میں ہوگا. دوزخ میں ڈال دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ. دینی بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے جو راستہ اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے متعین کیا ہے، اسی راستے پر چلنے میں ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی ہے. اسی طرح سے ایک نقطہ اور آخری میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کسی کی بات کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، کسی کی بات کتنی بھی پیاری کیوں نہ معلوم ہوتی ہو، کسی کا اسلوب، کسی کی ادا کتنی بھی اچھی ہمیں کیوں نہ ظاہر ہو رہی ہو، یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کسی کی بات اچھی نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب سے کسی کا اسلوب اچھا نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سے کسی کی ادا اچھی نہیں ہو سکتی. آپ کو معلوم ہے وہ شخص کون سا؟ وہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جہاں تک میری یادداشت ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو غالباً حسن بھی قرار دیا ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ نبوت کا منصب کس کو ملتا؟ عمر بن خطاب کو ملتا. ان عمر بن خطاب کے بارے میں سنیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہم یہود سے کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بہت اچھی معلوم ہوتی.
ہم یہود سے کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بہت اچھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ مناسب قرار دیتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ باتیں لے لیں. دیکھیں کس کے سامنے بات ہو رہی ہے؟ شارع علیہ السلام کے سامنے بات ہو رہی ہے. کہنے والے کون ہیں؟ وہ جن کا لقب ہی تھا الفاروق، جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتے تھے، تفریق ڈالتے تھے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. وہ کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ شارع علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم بھی یہود و نصارہ کی طرح دین کے معاملے میں حیران و سرگردہ رہنا چاہتے ہو؟ میں تو تمہارے پاس نہایت واضح صاف ستھری شریعت لے کر آیا ہوں. اور اس کے بعد کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اے عمر، اگر حضرت موسیٰ بھی اس وقت زندہ ہوتے تو انہیں بھی میرے اتباع کے سوا چارہ نہ ہوتا. ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی بات بہت اچھی ہے، فلاں متقی اور پرہیزگار ہے، اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی، فلاں یہ ہے اور فلاں وہ ہے. دینی بھائی اور دوستو، اس چیز کو لے کر کے چلنا ہوگا کہ ہمیں اور آپ کو اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے کسی بھی ذات کو مقدم کسی بھی طرح سے نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر اس کے اوپر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور مخلوق میں سے کوئی بھی ذات نہیں ہے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو بتلایا ہے، ہمیں اور آپ کو اسی پر عمل کرنا چاہیے. ہمارے اور آپ کے لیے اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے. لیکن اگر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی، ہم نے یہ چالاکی کی کہ ہم دوسروں سے کام چلا لیں گے، دوسرے راستے پر چل کر جنت کو حاصل کر لیں گے، دوسرے راستے پر چل کر دوزخ سے نجات حاصل کر لیں گے، تو یاد رکھیں سورہ فرقان ہے آیت نمبر 27 اور 29، ان کے بیچ میں یعنی 27، 28، 29 ان آیتوں میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش کی میں نے رسول اللہ کی راہ اختیار کی ہوتی. اس دن کوئی امام نظر نہیں آئے گا، اس دن کوئی پیر نظر نہیں آئے گا، اس دن کوئی درگاہ نظر نہیں آئے گا، اس دن کوئی پروفیسر نظر نہیں آئے گا. اگر کوئی چیز نظر آئے گی تو وہ یہی کہے گا اے کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا. لقد اضلنی، اور فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. وہ کہے گا ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں فلاں کے بہلاوے میں نہ آیا ہوتا، کاش کہ میں فلاں کے ساتھ نہ گیا ہوتا. یہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کسی کا کوئی چکر وہاں نہیں چلے گا. اگر کوئی چکر چلے گا تو میرے پیارے محبوب رسول کا چکر چلے گا، میرے پیارے رسول کا طریقہ چلے گا، ان کی سنت چلے گی، ان کی سنت پر عمل کرنے والا شخص کامیاب ہوگا. دینی بھائی اور دوستو، اسی طرح سے وہ لوگ جو سنت نبوی کے خلاف چلتے ہیں، سنت نبوی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں سورۃ الاحزاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے جیسے سیخ کباب الٹتے پلٹتے ہیں. جب ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو حسرت و افسوس سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے. اس وقت یاد آئے گا کہ اتباع سنت کیا ہے، سنت نبوی کیا ہے، حدیثیں کیا ہیں، قولی حدیث کیا ہے، فعلی حدیث کیا ہے، تقریری حدیث کیا ہے. لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت یہ ہوگا وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا. وہاں پر کیا ہوگا؟
ہوگا یہ کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب یہ سفارش کریں گے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، کہیں گے اے اللہ یہ وہی ہمارے سردار ہیں، یہ ہمارے وہی پیر ہیں، یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا ہے۔ اے اللہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ تو ان کو ڈبل عذاب دے، اے اللہ تو ان کو ڈبل عذاب دے۔ کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی عطا کی، عقل سلیم عطا کیا، ساری چیزوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا، اپنے نبی کے ذریعے سے ساری چیزوں کو، حق کو الگ کر دیا، باطل کو الگ کر دیا، ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دامن پکڑ کر مچل رہے ہیں، سنت رسول کو پس پش ڈال رہے ہیں۔ آخر ہم قیامت کے دن کیا حاصل کر سکتے ہیں سوائے ندامت کے، سوائے شرمندگی کے، سوائے اللہ کے عذاب کے، اور کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ دینی بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتباع سنت کا جو مفہوم، اتباع سنت کا جو موضوع آج آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، اس کو پھر ہم ایک مرتبہ بیان کر دینا چاہتے ہیں اختصار کے ساتھ، کہ جو پوائنٹس ہم نے آپ کو دیے ہیں، جو نقطے ہم نے دیے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ سنت نبوی کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت قولی، فعلی اور تقریری تینوں طریق کی سنتوں پر ہوتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل فرما دی ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ترک و اخذ دونوں صورتوں میں لازم ہے، یعنی یہ کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا ہے وہاں پر ہم چلیں، اور جہاں پر ہمیں روک دیا ہے ہم اس سے باز رہیں۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ شریعت میں کتاب و سنت کی اتباع مطلوب ہے، نہ کہ عمل کی کثرت اور اس کی قلت۔ عمل کو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بہت زیادہ کر کے آیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قل اے نبی کہہ دیجئے کہ کہو تو میں تمہیں بتلا دوں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہوگا۔ یہ نہیں کہ سونے کے اعتبار سے، جو سویا وہ تو کھویا ہی ہے۔ ایک شخص کا عمل بھی ہوگا، محنت بھی کیا ہوگا، کد و کاوش بھی کیا ہوگا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ کہو تو میں تمہیں بتلا دوں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہوگا۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے اپنی قد و کاوش کو، اپنی محنت کو دنیا میں رائگاں اور بیکار کر دیا، لیکن ان کا گمان کیا ہے؟ ان کا گمان یہ ہے کہ ہم نے قضائے عمری ادا کر رکھی ہے، ان کا گمان یہ ہے کہ میں ہمیشہ جشن عید میلاد النبی مناتا ہوں، ان کا گمان یہ ہے کہ کوئی بھی نہ تیجا جاتا ہے، نہ 10ویں جاتی ہے، نہ 11ویں جاتی ہے، ساری چیزوں کو ہم نے کر ڈالا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صنعا، ان کا گمان یہ ہے کہ ہم نے بہت بہترین عمل کر رکھا ہے۔ یاد رکھیں گے یہ ساری چیزیں کام نہیں آئے گی۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں جہاں یہود و نصارہ کو مراد لیا ہے، جہاں خوارج کو مراد لیا ہے، وہیں پر یہ ذکر بھی آتا ہے کہ یہاں پر اہل بدعت بھی اس سے مراد ہیں، اس آیت سے مراد اہل بدعت بھی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں یہ بتلا رہا تھا کہ شریعت میں کتاب و سنت کی اتباع مطلوب ہے، نہ کہ عمل کی قلت و کثرت۔ اسی طرح سے پانچواں نقطہ یہ ہے کہ سنت رسول پر کسی کے بھی قول و عمل کو ترجیح نہیں دیا جا سکتا ہے، کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کسی کے بھی قول اور عمل کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل پر ترجیح نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اور آخری نقطہ جو میں نے آپ کو بتلایا کہ کسی کی بات کتنی بھی اچھی، کتنی بھی میٹھی کیوں نہ معلوم ہوتی ہو،
اس کی بات کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ترجیح نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا آج کے ہمارے اس مختصر سے وقت کا خلاصہ، جس میں ہم نے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ اتباع سنت کیا ہے اور اتباع سنت سے ہمیں کس طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں کس طرح عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جو شریعت اسلامیہ سے دور ہیں ان کو شریعت اسلامیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جو غلط عقیدے کے شکار ہیں ان کو صحیح عقیدے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا